بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد ٹاکس اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، کبھی کبھی زندگی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بھید کتنے نرالے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم پہ آپ ایک دوست کے ساتھ ہوتے ہیں اور دوسرے ٹائم پہ وہی دوست آپ کو کسی اور جگہ لے جا کر چھوڑ دیتا ہے۔ میں اپنی آپ کو سٹوری سناؤں۔ میٹرک میں کر چکا تھا، ایک سپلی آئی میٹرک کے اندر۔ یہ بات ہے 2004 کی، جنوری 2004۔ 6 جنوری 2004 کو میں سپلیمنٹری کے لیے اینول کے لیے جنرل سائنس میں میری سپلی آئی، اس میں میں نے ایڈمیشن جمع کروانے کے لیے میں لاہور گیا۔ تو 2004 6 جنوری کی صبح جا کے میں نے ایڈمیشن جمع کروایا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہاسٹل میں ہلا گلا کرنے لگا۔ ہاسٹل کی لائف بہت خوبصورت لائف ہوتی ہے، تو ہماری بھی اسی طرح کی لائف تھی۔ تو اچانک شام کے وقت دوستوں میں سے میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ میں اب چند دن دوستوں کے ساتھ رکوں گا اور پھر اپنے مطلوبہ ٹائم پر گھر چلا جاؤں گا اور پھر پیپر کے وقت آ جاؤں گا۔ لیکن شام کے وقت کچھ اور ہی میرے ساتھ ہوا یہ کہ میرے کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا کہ جی اب یہاں پہ جو ہاسٹل کا وارڈن ہے اس کی طرف سے سختی ہے، لہٰذا آپ یہاں پہ رہ نہیں سکتے۔ اب میں ان کو کیا کہتا، پریشان ہو گیا، کیونکہ میرا لاہور میں تو گھر تھا ہی نہیں، نہ کوئی ایسا دوست تھا جس کے پاس جا سکتا تھا۔ لیکن ایک کام میں نے کیا تھا دوستو، میں نے اپنے پاس ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی جس میں میں نے کچھ نمبر سیو کیے تھے۔ ان نمبرز میں سے ایک نمبر پہ میں نے کال کی، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ امید تو مجھے کوئی نہیں تھی کیونکہ ان کے ساتھ دوستی تو تھی بہرحال اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، جب میں میٹرکولیشن کے پیپر کی تیاری کر رہا تھا یا ادھر 6th 7th 8th میں پڑھتا تھا میں، لیکن مجھے امید کوئی نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی مجھے رائے حل بتانا ہے۔ لیکن میری قسمت، مجھے کہیں اور جانا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ اپنے سٹاپ جہاں پہ آپ ہیں وہاں سے فلاں جگہ پہ جائیں تو آپ کو ایک نیو خان کی بس ملے گی لاری اڈا سے نیو خان کی بس، وہ اس وقت 4 نمبر بس چلا کرتی تھی۔ تو ادھر آپ بیٹھیں تو، اور اربن سپرا ایک جگہ کا نام ہے لاہور کے اندر، ادھر آپ پہنچ جائیں تو ہم آپ کو آگے پھر راستہ بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے اب آپ اندازہ کریں، میں پہلی دفعہ اس جگہ پہ جا رہا تھا۔ میں ہر 2 سٹاپ 3 سٹاپ پر اس نیو خان بس سے اتر جاتا اور اپنے لیے پی سی اور تلاش کر کے، اس وقت موبائل تو اتنے ہوتے نہیں تھے، تو فون کرتا کہ جی میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں، تو آگے پھر ان کا مجھے رپلائی آتا کہ جی آپ آگے چلے جائیں، ابھی آپ فلاں جگہ پہ اتنی دور ہیں، اور مجھے ڈسٹنس بتاتے رہے۔ القصہ مختصر، میں رات کو 8-9 بجے، شام کو 4 بجے کا نکلا ہوا، 1.5 گھنٹے کی ڈراپ 8-9 بجے میں نے پوری کر کے وہاں پہ ان کے گھر پہنچا۔ انہوں نے مجھے کھانا وانا کھلایا اور ظاہری سی بات ہے رات کا وقت تھا، ہم سو گئے۔ یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وقت کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ آپ کے دوست بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن یہ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، جس طرح میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ رہا۔ اچھا، میں اس بات کو واضح کرتا ہوں آگے چل کے۔ تو دوسرے دن صبح میں اٹھا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کے کچھ دوست یہ ٹاؤن شپ مارکیٹ کے پاس رہتے ہیں، ان کا ہمیں فون آیا تھا، تو ہمیں انہوں نے بتایا کہ جی اگر وہ آیا ہوا ہے تو آپ انہیں یہاں پہ ہمارے پاس بھیج دیں۔ ایک کمپیوٹر اکیڈمی ہے وہاں پہ، وہ کمپیوٹر سیکھ لے گا اور کچھ اپنا کام کر لے گا۔ اچھا، میں نے کہا چلیں کسی پر بوجھ بننے کی بجائے میں ان دوستوں کے پاس چلا جاتا ہوں، لہٰذا میں ان دوستوں کے پاس ٹاؤن شپ مارکیٹ چلا گیا۔ وہاں سے یہ میرا کمپیوٹر کا سفر شروع ہوا۔
میں اب یہ سوچتا ہوں کہ اگر مجھے وہ دوست اس دن نہ نکالتے، یعنی 6 جنوری 2004 کو مجھے یہ نہ کہتے کہ جی ہمارا ہاسٹل وارڈن جو ہے وہ ہمیں نہیں رہنے دیتا آپ کو، تو میں کمپیوٹر نہ سیکھ پاتا۔ یہ زندگی کا ایک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بھید بہت نرالے ہیں، وہ کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو چھوڑنے کے لیے ایسے معاملات کریٹ کر دیتا ہے کہ آپ کو اس جگہ پہ جانا ہی پڑتا ہے۔ لہذا زندگی کے اندر کبھی بھی اس طرح کی مشکل آئے، میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ دوستو گھبرانا نہیں ہے، مشکل کو فیس کرنا ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ اب اسی طرح دیکھ لیں، مین آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا ایک ویلاگ ریکارڈ کریں اور اس میں پالیٹکس کا ذکر نہ ہو۔ پالیٹکس میرا ایک پسندیدہ کھیل ہے، پسندیدہ مضمون بھی ہے، ویسے آج کل کھیل ہی بن گیا، مضمون تو نہیں رہا۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم 2022 کی اپریل کی 9 تاریخ کو دیکھیں تو میں اپنی بات کروں تو میں بالکل نا امید ہو چکا تھا۔ پہلے میں یہ ذہن میں سوچا کرتا تھا کہ یہ لوگ کبھی ہمارے ملک پر اب واپس نہیں آئیں گے حکومت کرنے کے لیے، لیکن 9 اپریل کی رات کو میں نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے کچھ جن سے ہم اس بات کی امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی چوروں کو مسلط تو نہیں ہونے دینا، آپس میں چاہے جتنے مرضی اختلافات ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چور مسلط ہوئے، چوروں نے اپنی چوریاں معاف کروائیں، اور اس کے بعد آج تک وہی مسلط ہے، اور معیشت کا حال آپ کے سامنے ہے، مہنگائی کا حال آپ کے سامنے ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جس شخص کو ان لوگوں نے نکالا تھا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو ناپسند ہو سکتا ہے وہ مجھے ناپسند ہو، لیکن بات یہ ہے کہ جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا اور بزرگوں نے یہ سکھائی ہے بات۔ تو اب جس شخص کو وہ نکالنا چاہ رہے تھے، اب خود نکلنے والے ہو گئے ہیں اس کو نکالتے نکالتے۔ حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اب جب بھی گورنمنٹ آئی، جب بھی الیکشن ہوئے، عمران خان 3/4 اکثریت کے ساتھ سامنے آئے گا۔ تو دوستو بات ہو رہی تھی مشکل کو فیس کرنے کی، دیکھیں مشکل فیس کی اور آسانیوں کی طرف آ گئے۔ میں نے بھی مشکل فیس کی اور آسانیوں کی طرف آ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ساجد ٹاکس کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔